اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ قرآن کی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے، کوئی بھی شعائر اللہ کا تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ اس انسان کے دل کی تقوی کی دلیل ہے۔ اور شعائر اللہ اسے کہا جاتا مختصر الفاظ میں ہر وہ مکان محسوس، ہر وہ مکان متبرک مبارک مکان اماکن جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہو، جہاں اللہ کی پیروی ہوتی ہو، جہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہوتا ہو، جہاں محمد اور آل محمد کی شریعت کی باتیں ہوتی ہو، اسے کہا جاتا شعائر اللہ۔ جس طرح بیت اللہ ہے، منا ہے اور صفا و مروہ ہے، اسی طرح عزا خانہ زہرا ہے، امام باڑہ ہے، مساجد ہے، یہ سارے کے سارے شعائر اللہ میں آ جاتا ہے۔ اور شعائر اللہ کا تعمیر کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے۔ یعنی یہ چیز جو بناتے ہیں وہ صاحب تقوی لوگ بناتے ہیں، متقی لوگوں کا یہ کام ہے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ عزا خانہ زہرا اور ماتم خانہ امام باڑہ، جس میں ترویج دین محمد و آل محمد اور عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہوگا، یہ بارچنار کے مومنین امام باڑہ کو نہیں بنا رہے، میں سمجھتا ہوں جنت کو خرید رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے جنت بھی کربلا ہے، اور ہماری جنت دنیا میں عزاداری ہے، اور یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ اس امام باڑہ میں ہوگا، اور اسی سے ترویج ہوگی، اسی سے مومنین کی مضبوطی ہوگی، اور یہی ایک بڑی مرکز بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین فرصت ہے اور ایک بہترین موقع ہے، اور ثواب آخرت کے لیے۔ حضرت حبیب جو امام حسین کے رسول اسلام نے حبیب کو حبیب حسین کے نام دیا تھا، کسی عالم نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے حبیب آپ کی کوئی تمنا ہے دنیا میں؟ آپ نے حسین علیہ السلام کے ساتھ رکاب معصوم میں شہید ہوئے اور درجہ شہادت پر کربلا میں فائز ہوئے، کوئی اور بھی تمنا ہے؟ اس نے کہا جی ایک اور تمنا ہے۔ کہا شہادت سے آگے کیا عظیم تمنا ہو سکتا؟ حبیب نے کہا دنیا میں ہائے کاش میں ہوتا، میرے مولا حسین کے مصائب بیان ہوتے اور میں ادھر رو لیتا، یہ میرا بڑا تمنا ہے۔ تو یہ کوئی عظیم شعائر اللہ ہے۔ حبیب حسین کا بھی یہی عزا خانہ میں رونے کی تمنا ہے، اور میری دعا ہے تمام مومنین ہم سب کے لیے توفیق دے اس امام باڑہ عزا خانہ کو تکمیل کرنے کی، اور اسی کے ساتھ اسی کو ہمارے لیے اور ہمارے آبا و اجداد کے لیے باعث نجات آخرت قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نن ډیره خوشایند ورځ ده چې یو وارې بیا پر چنار سړک څه مرکز ده یو بیا کې امام بارگاه افتتاح وشوله پیش نماز اعلی سره، یقینا د مقام دپاره شیعو دپاره باعث نجات وګرځېږي، و خوشایند خبرو کې دا ده چې اتفاق سره و اتحاد سره مشران، ځوانان، نوجوانان، وړه بچي ټولو کې جوګ در جوګ شرکت وکړلو، انشاءالله جوړولې کې به مو تاسو څه دی شانه بشانه و اتفاق سره و اتحاد سره ځوانان، سپین ږیري، وړه به ټوله
دا به عنوان صدقه جاریه شي یو هغه وخت و چې هغه 1933 کې دي چې کومه ابتدا شوي وه بنیاد یې ایښی شوی و هغه وخت نه اوسه پورې د هغوی دپاره صدقه جاریه وه نن څه دی ما داسې دي کې چې څومره حصه واخلو جني ملي چې څومره مو واس کېږي زه میاندو ته ما التماس دی چې خپله وا سره دغې منبرګاه کې چې څومره حصه اخیستی شي واخلو بهر ملک والا یو یوروپ کې دي استرالیا کې دي اماراتو کې دي نورو ملکو کې دي بھرپور حصہ کہ واخلوی او صدقہ جاریہ وگرنو یو فوٹ خلوی 2 فوٹا خلوی امام یاسر علیہ السلام پر نامی مولا حسین پر نامی والدین پر نامی علماء و بزرگان و مجتہدین پر نامی دا بتوست پارا صدقہ جاریہ سی څومره پوری دی کہ مولا حسین متام کی ذکر د حسین کی ذکر د توحید هغه کی برابر به تو حساب نن دالته نو سی سبب موت سينو آنے والی نسل به موت سے فخر کوي ان شاء الله هر شو خپل واسره څومره کیږي د کی خپل حساب واخلوي او دعا کو محرم شپه ورځې دی په حق د حسین علیه السلام خدای څنګه د افتتاح شو کوم د پاره باعث تبرک او باعث نجات وګرځول کی او تکمیل کی کوم رکوټونه دي مشکلات دي خدای مونږه برطرف وګرځول کی بیا احسن الوجه بهترین منبرگاه بهترین مرکز اور بیا خدای مونږ نصیب کی دا واسه شرمو باندې گای مده مستل کی خپل منځ کې ولفات او اتحاد مونږ نصیب کی دشمن شر نه د علاقه مرکز د خدای مو محفوظ وساتل کی آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم HBA انجینئر اینڈ کنٹریکٹر کی طرف سے میں انجینئر ہوں اور یہاں پر جو امام بارگاہ کا کام ملا ہے ہمیں وہ ہم کرنا ہے ہماری کمپنی نے کرنا ہے تو اس کا ایریا ٹوٹل ایریا جو اس بلڈنگ کا ہے امام بارگاہ گراؤنڈ پلس 3 اسٹوری ہے اور یہ 60,000 اینڈ سم تھنگ سے اوپر 60,909 اسکوائر فٹ اس کا ایریا ہے اور یہ اس کا ٹوٹل پروجیکٹ ہم نے 1 ایئر میں کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کی بیسمنٹ ہے تقریباً جو ہے نا یہ 24,000 اسکوائر فٹ ایریا کی اس کی بیسمنٹ ہے جس میں یہ امام بارگاہ جو ہے نا وہ خواتین کے لیے ہے بیسیکلی تو لیڈیز کے لیے تقریباً جو ہے نا 3,000 لیڈیز کی اس میں کیپیسٹی ہے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس حساب سے یہ بیسمنٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ کہ ودن 3 منتھ جو ہے نا ہم اس کو بیسمنٹ کی چھت کمپلیٹ کر دیں اور اسی طریقے سے باقی جو ہے نا پھر اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موسم کے حوالے سے بھی کوئی بہتری رہی تو کوشش جلد سے جلد کریں گے اور ہم بیچنگ پلانٹ لا رہے ہیں یہاں پر کنکریٹ کی جن کی فنشنگ آف ورک اعلیٰ کوالٹی کا فنشنگ آف ورکس کرنے کے لیے اور ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر کیونکہ ہماری کمپنی بہت سارے جگہوں پہ میں خود انجینئر ہوں اور میرے پارٹنر ریاض حسن شاہ صاحب بھی انجینئر ہیں اور ہم باہر کے ملکوں میں بھی کام کرتے رہے ہیں اور ایک بہت ہی اچھے پروجیکٹس یعنی کہ انٹرنیشنل لیولز کے پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ مولا کے امام بارگاہ کے لیے ہم وہ اسٹینڈرڈ اپنائیں اور اسی بیس کی وجہ سے ہم نے کل یہاں پر وزٹ بھی کیا ہے ہم نے وہ سلیکٹ کیے یہ میرے ساتھ انجینئر ہیں ہم نے وہ کرش کیے جو ہمارے اسٹینڈرڈ کو معیار کو پورا کرتے تھے لوکل کرش کا ہم نے کیا اسی طرح سے ہر میٹیریل کو ہم کوشش کریں گے کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کریں اور یہ کوالٹی دا بیسٹ کوالٹی ہم پرووائڈ کریں انشاءاللہ تو مولا ہم سے راضی ہو جائے اور آپ بھی انشاءاللہ تمام عوام انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے مولا نے چاہا تو آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ جو ہے نا اپنے ٹائم کے مطابق ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اس پورے پروجیکٹ کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی مشکلات کے بغیر ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں انشاءاللہ. شکریہ.